آج 27 جمعۃ المبارک کے دن 1 چمچ چینی پر سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کئی سالوں سے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کو وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج 1 چمچ چینی پر سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ ہے اسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج 27 جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ آپ کے پاس یہ دن آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی قبولیت والا دن ہے۔ جمعہ کے دن دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے چینی پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑ نہیں، ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو صبح کرتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو کرتے ہیں، راتوں رات غیبی فرشتے آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اسے غیبی مدد والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شک و شبہات نہیں، بس آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے گا۔ وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو غیب سے دور فرما دے گا۔ آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سے لوگ عجیب خیال رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں حادثے ہوتے ہیں، سفر کے مہینے میں مشکلات آتی ہیں، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے، نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں لوگ اتنا ڈر کر رہتے ہیں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن آج میں آپ کو 27 جمعۃ المبارک کے دن 1 چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا، پورے یقین کے ساتھ کیجیے گا، سفر کا مہینہ پورا مہینہ آپ ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جادو جنات کے اور سفلی اعمال کے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ حسد اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ جاتے ہیں، لوگوں سے ایک دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے پہلی کوشش کریں کہ سفر کے مہینے میں 1 چمچ چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس سے آپ پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، سفلی اعمال کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے کہ چلتے کاروبار کو بند کر دیتی ہے۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار تو پہلے بہترین تھا، چلتا تھا، کروڑوں کا کاروبار اچانک ختم ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے کاروبار پر بری نظر پڑتی ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ قدم قدم پر ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے آج جمعۃ المبارک کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی پر نظر بد کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کسی پر جادو جنات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے،
اگر کسی پر نہیں ہے، کسی پر عارضی مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ اس عمل کو مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی مصیبت سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کے اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔ اس خاص وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک اپنا مقدر نہیں سنوار سکے، اپنی پسند کا نصیب تقدیر نہیں لکھوا سکے، اللہ سے اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو ایک بار لازمی کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن 1 چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے یہ کام ہو نہیں سکتا، ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہے، نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین میں بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین میں بے اولاد ہوں، اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی نیت ہو۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک نام کا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، لیکن جو نام آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاح کی، جو شخص یہ نام پڑھ کر اپنے رب کو پکارے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یعنی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ آپ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی فریاد کریں گے، جو بھی حاجت ہوگی، جو مراد لے کر بیٹھیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو فوراً پورا فرمائے گا۔ آپ نے 1 چمچ چینی پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور اپنی زبان پر یا فتاح پڑھتے جائیں۔ یا فتاح کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگے گا۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب اپنے رب سے ضد کرتے ہیں، رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا نہیں کرے گا؟ اور اس نام پر قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ اللہ کی قسم ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یا فتاح پڑھے، جو مانگیں گے ملے گا، تو پھر کیوں نہ آج یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی اور میری ناممکن اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں، 11 مرادیں بھی لے کر بیٹھو گے تو اللہ پوری کرنے پر قادر ہے۔
آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور سورہ کوثر کے اس خاص عمل کو توجہ سے سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں ایک چمچ چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ چینی کے ایک ایک دانے پر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر ہیں، ذاتی مکان کے مالک بن جائیں، بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ آپ کو مل جائیں، مقروض ہیں، بال بال آپ کا قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آج جمعہ المبارک کے دن میں یہ ایک خاص وظیفہ ایک چینی کے چمچ پر سورہ کوثر کا پڑھیے، پڑھتے ہی آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ سورہ کوثر ایک قرآنی سورت مبارکہ ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا تو لوگ اللہ کے حبیب کو طعنے کستے تھے، تو برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ کے حبیب پر جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے بھیجا، جاؤ جبریل، میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ خیرات کرو، یہی وجہ ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، دشمن آپ کے کاروبار پر بندش لگاتا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی کرتا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے جتنے اثرات ہیں، اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، دفتر، کاروبار نظر بد، حسد، جنات، جادو کے اثرات میں ہیں، آپ پر کسی بھی طرح کی جادو اثرات ہے، تو آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیے گا، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی صورت میں فرمایا ہے ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ نے سورہ کوثر کو یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے، یعنی ایک بار میرے ساتھ تلاوت کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کعبہ کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے رب سے مانگیے گا، بس یاد رکھیں سورہ کوثر پڑھنے والا آج رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگے گا، اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جمعہ کا وظیفہ ہے، اگر موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، اگر آپ نے ان 3 دنوں کے اندر یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج جمعہ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لیجئے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اب سورہ کوثر کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ایسا کامل اور ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے آج تک جس نے پڑھا اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، جس نے بیٹا مانگا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جس نے نوکری مانگی اللہ نے من پسند نوکری عطا فرمائی، جس نے جو مانگا اللہ نے فوراً عطا فرمایا۔ آج ایک ایسا سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں کہ آپ نے آج 27 صفر جمعہ المبارک کے دن 1 چمچ چینی پر یہ پڑھنا ہے۔ اسے تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وظیفہ ہے جو انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہی کامیابی کا راز آپ کو بتانے والی ہوں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ مکمل پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے، آپ نے کسی بھی قیمت پر اس وظیفے کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ آج جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں پر پڑھ لیں، اپنے رب سے ضد کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، کیونکہ آج آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اب تیسرے کلمے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں ہر گھر کی بنیادی ضرورت پیسہ ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی عزت بھی ہے، آپ کا احترام بھی ہے، لوگ آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملائیں گے، لوگ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ آپ نے تیسرے کلمے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اللہ آپ سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہو سکتا۔ یا غنیو یا مغنیو، یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں جس پر اللہ غنی ہو جاتا ہے، جس پر اللہ غنی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے۔ پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے تو ہم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے، یہاں 300 رزق کے دروازے کھلنے کی بات ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھیے اب آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں ضرور اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا اپنی عمل کے شروع میں پڑھا کرتے تھے، جتنا آپ نے شروع کے عمل میں پڑھا تھا، جو درود پاک پڑھا تھا، درود ابراہیمی پڑھا تھا، تو آپ نے آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ آج کل بسات کے دن ہے، کیڑے مکوڑے اشرات اللہ کی مخلوق دیواروں پر، چھتوں پر درخت کے سائے میں پھر رہی ہیں۔ آپ نے چینی کسی درخت کے سائے میں پھیلانی ہے یا اپنی چھت پر کسی کھلی جگہ پر پھیلانی ہے جہاں چرند پرند اشرات کیڑے مکوڑے چینی کو کھا جائیں۔ سکتے کی نیت سے جیسے ہی کیڑے مکوڑے اشرات چرند پرند یا چینی کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے۔ اللہ اس مخلوق کے شکر سے آپ کے رزق میں، آپ کی تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔